ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا ایک اور دشمن جہنم واصل قدم ٹی پی اور جماعت الحرار سے منسلک اہم دہشت گرد کمانڈر سربکف اندرونی لڑائی میں مارا گیا۔ سربکف محمد کی موت انتہائی پر اسرار حالات میں ہوئی۔ سربکف محمد پشاور پولیس لائنز حملہ سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سربکف محمد طویل عرصے سے دہشت گرد کارروائیوں میں مشغول تھا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد تنظیموں کی اندرونی اختلافات انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کا ایک اور دشمن جہنم واصل ہو گیا ہے۔ قلعدم ٹی ٹی پی اور قلعدم جماعت الحرار سے منسلک اہم دہشت گرد کمانڈر سربکف اندرونی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ سربکف محمد کی موت انتہائی پر اسرار حالات میں ہوئی۔ سربکف محمد پشاور پولیس لائنز حملہ سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سربکف محمد طویل عرصے سے دہشت گرد کارروائیوں میں مشغول تھا۔ دہشت گرد تنظیم کی اندرونی اختلافات انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اس سے قبل بھی پاکستان کے ازلی دشمن جو کہ پر اسرار حالات میں بھارت میں مارے گئے، اور اب پاکستان کا ایک اور دشمن جہنم واصل ہو گیا ہے۔ قلعدم ٹی ٹی پی اور جماعت الحرار سے منسلک اہم دہشت گرد کمانڈر سربکف اندرونی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ سربکف محمد کی موت انتہائی پر اسرار حالات میں ہوئی۔ سربکف محمد پشاور پولیس لائنز حملہ سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، جبکہ سربکف محمد طویل عرصے سے دہشت گرد کی کارروائیوں میں مشغول تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی اندرونی اختلافات انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پر اسرار حالات جو کہ پیدا ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا آج ایک اور دشمن جہنم واصل ہو گیا ہے۔ قلعدم ٹی ٹی پی اور جماعت الحرار سے منسلک اہم دہشت گرد کمانڈر سربکف اندرونی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ سربکف محمد کی موت انتہائی پر اسرار حالات میں ہوئی۔ سربکف محمد پشاور پولیس لائنز حملہ سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان کا ایک اور دشمن اندرونی لڑائی میں ہی مارا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد تنظیموں کی اندرونی اختلافات انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اندرونی لڑائی میں ایک اور پاکستان کا دشمن مارا گیا ہے۔ قلعدم ٹی ٹی پی اور جماعت الحرار سے منسلک اہم دہشت گرد کمانڈر سربکف اندرونی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار صاحب۔ وقار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، یہ اندرونی اختلافات ہیں اور آج ایک اور پاکستان کا دشمن جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ جی نیو، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اس میں آئی تھنک 5 بڑے فیکٹرز ہیں۔ اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے تو تھوڑا سا میں اس کو ایلیبریٹ کر دوں اینڈ دین وی کین ڈسکس۔ اچھا، یہ ایسے نہیں ہے کہ رینڈم یہ ایکٹس ہو رہے ہیں۔ مینلی ون اٹ از پارٹ آف دا اسٹریٹجی، اور پہلا فیکٹر ہے لیٹس سے جو ملٹری کی ول ہے اور جو ڈائریکشن ہے۔ جب سے جنرل عاصم آئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی کلیئر پالیسی دی تھی، اور گئے بھی تھے، انہوں نے وزٹ کیا ایل او سی پہ بھی، ویسٹرن بارڈر پہ بھی، بلوچستان میں اور کے پی میں۔ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور جو آئی وڈ سے ڈیزیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں کہ اگر تو آپ ہتھیار ڈال کے آ جائیں مین اسٹریم میں تو اس میں ڈیفینیٹلی اسٹیٹ ول لک آفٹر، لیکن اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں اسٹیٹ سے اور یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کریں گے تو دیر از اے زیرو ٹالرنس۔ پالیسی بڑی کلیئر ہے، پھر کمیونیکیٹ بھی پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن آئی تھنک ناؤ اٹس فورسفلی بینگ امپلیمنٹڈ۔ ایک تو ہو گیا یہ کہ ڈائریکشن کلیئر ہے۔ نمبر 2 آ جاتے ہیں کہ جب انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ہے، اس میں آئی وڈ اسٹارٹ فرام پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے دونوں بڑے صوبوں میں، لائک پنجاب میں رینجرز ہے، سندھ میں، اسی طرح فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، اور فرنٹیئر کور ہے بلوچستان میں اور کے پی میں۔ اس کے بعد پولیس کا اپنا بڑا رول ہے، پولیس کی اپنی اسپیشل برانچ ہے، اینڈ دین از جو پرائم ایجنسیز ہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی ہے جو اس چیز کو پورا دیکھتی ہیں۔ تو ان کا آئی تھنک جو پروگریس ہے اور جو ریچ ہے وہ بھی بڑی ہے، استعداد جو ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے بریکنگ آف نیٹ ورکس ہے، ہیومن انٹیلیجنس، ہیومن ریسورس کی پینیٹریشن ہے نیٹ ورکس میں۔ تو آئی تھنک کریڈٹ شوڈ گو ٹو آل آف دیم، اسپیشلی جو لیڈ ایجنسیز ہیں۔ پھر تیسرا فیکٹر آ جاتا ہے کہ جب پکڑے گئے ہیں، جب آپ کنگز ان کے یا کنگ پنس کو پکڑتے ہیں، لائک گلزار امام شمبے واز ہیڈنگ بلوچستان بلوچ نیشنل آرمی، اور وہ پھر دراس کا بھی ایک افیکٹو ممبر تھا، لائک بلوچ راج جوئی سنگر، جو ایک گروپ بنایا گیا تھا کہ کوآرڈینیٹ کیا جائے
ساری ٹیسٹ ایکٹیویٹی، اور اس میں ریسرچ انالیسس ونگ پیچھے تھا جس کو آپ را بولتے ہیں انڈیا کا. اینڈ دین ڈیفینیٹلی اور ساری ایجنسیز ہیں. تو تیسرا یہ فیکٹر ہے کہ جب اس نے بریک کی اور نیٹ ورکس کی انفارمیشن آئی تو آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ کام جو ہے تیز پکڑ گیا، ان کا اعلیٰ قیمت کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اس نے اپیل بھی کی تھی ٹو بلوچ سب نیشنلسٹ گروپس، یعنی آپ مین اسٹریم میں آئیں، ہم بھی غلط تھے. ہمارے جو لیٹس سے ڈیزیڈنٹ سردارز ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لائک برہمداس بگٹی ہے یا اس سے ابیار مری ہے یا باقی کچھ لوگ لندن میں اور بیٹھے ہوئے ہیں لیٹس سے پیرس میں، اور وہاں سے دے آر انجوائنگ وائننگ اینڈ ڈائننگ، پرائیویٹ جیٹس میں پھرتے ہیں، اور ادھر ہم مارے جا رہے ہیں اور یوتھ کو. آئی تھنک دس از اندر میجر فیکٹر. چوتھا ہے کوآرڈینیشن ود آر ویسٹرن بردرز، افغانستان ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوآرڈینیشن ہے. پراکسی وارز کے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تینوں ملکوں میں، اور یہ بڑا کوآرڈینیٹڈ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کنڑ میں ایک ان کا جو غفاری تھا بہت بڑا آئی ایس پی کا ہیڈ، اینڈ دین یو ہیڈ somebody ٹیکن آؤٹ ان ایران. پھر بلوچستان کے اندر ہوا ہے اسی طریقے سے، درعالم خیل میں کل ہوا ہے جو اپنا ظفری شفری تھا. تو یہ آئی تھنک ان کے وہ تو اس کا پھر امپیکٹ آتا ہے آن دا نیٹ ورکس کے. یہ پھر ان کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، بولڈرمنٹ ہے، آپس میں لڑائی ہے. پھر صاف ظاہر ہے پیسہ اگر آتا ہے روا دیتی ہے تو جی کون لے گا ڈالر، تو وہ پھر لیڈرشپ کی طرف جانے کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وچ از آئی تھنک این انڈیکیشن کہ ابھی جو ہے ان کا they are on the run. And finally is definitely Balochistan in terms of human resource, in terms of economic resources, enormous. اگر آپ دیکھیں تو $50 trillion منرلز پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر $1 trillion صرف ریکوٹیک کا ایک بلاک ہے جس پہ بھی کام ہو رہا ہے، شیل گیس ہے، اینڈ دین انرجی ہے، ماربل ہے، اور یہ سارے ایسٹ بلانگ ٹو بلوچستان اینڈ پاکستان. میں ہمارا ایسٹ ہے بلوچ یوتھ جو ہے، اور جو ہمارے وہاں پہ بھائی ہیں ان کو آپ میڈیا بھی جا کے ایکسیس دے، ان کی امپرومنٹ کے لیے کافی کام ہو رہے ہیں. آج سے کہ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وقار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے. احمد سعید منہاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا یہ جو دہشت گرد ہے یہ جہنم واصل ہوا، آپ کیا دیکھتے ہیں دہشت گرد کس حد تک اس وقت کمزور ہو چکے ہیں؟ جی ابھی حالیہ دنوں کے اندر یہ جو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ یہ دہشت گرد عناصر آپس میں ایک دوسرے کی کلنگ کر رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان میں امن کے لیے ایک انتہائی جو خوشائن یہ انڈیکیٹرز ہیں. جیسے وقار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو محرکات ہیں یا اس کے ریزنز ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے صاف ہوئی ہیں. میرے خیال کے اندر آپ کی جو اس وقت آرم فورسز کی ایک پالیسی ہے وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈز، نہ صرف بلوچستان بلکہ ارسوائل فاٹا کے اندر جو جوان ہیں ہمارے نوجوان خاص کر کے، اور جو وہاں پہ عام پاپولیشن ہے جو کہ ہمارا ریسورس ہے، ہمارا فخر ہے، ان کو مین دھارے میں لانے کے لیے جو ایفرٹس گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہاں جو اکنامک اسٹیک بڑھا رہی ہے، تو ان نے تفرقہ ڈالا ہے ایسی تمام تنظیموں میں جو ایک واضح طور پہ دو گروپوں میں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک وہ جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر امن لانا چاہتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر اور اپنے تحفظات کو جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ پیسے کی لالچ میں یا کسی خوف کے تحت جو کہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا ان کے دلوں میں ہو تو وہ سیپریٹ ہیں. اس کے علاوہ جو نمبر 2 ریزن اس کی ہے وہ آپ کی قیادت کا جو وہاں پہ اس کا چل رہا ہے، جماعت الاحرار جو کہ ٹی ٹی پی کے اندر شامل ہوئی تھی، ان کے اندر جو لیڈرشپ کی ہیرارکی ہے اس میں ٹاپ پوزیشن لینے کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. نمبر 3 اگر میں اس کا انالیسس کروں تو وہ آپ کے جو لوکلز ہیں فاٹا کے اندر ارسوائل میں، اور دوسرا جو آپ کے بلوچستان میں ہے، وہ لوکلز نے اب اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ بقا جو ان کی ہے یہ ان کے مطالبات جتنے ہیں یا ان کی جتنی ریزرویشن تھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے حل ہو سکتی ہیں، اور وہ وہاں پہ جو آرم فورسز کی جو کارروائیاں ہیں اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو اپنے اسٹیک کو اپنی فیملیز کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں یا اپنے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسا کنڈیشن کریٹ کی ہیں جس میں ان کے آپس میں تفرقات بھی بڑھ گئے ہیں، اور جو پیسے کی وجہ سے یہ اپنے قیادت کی وجہ سے. اور سب سے آخر میں اگر میں اپریشیٹ کروں تو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے انتہائی اچھے طریقے سے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ہے، اور ایسی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جنہوں نے کہ نوجوانوں کے دماغوں کو پلوٹ کیا تھا وہ کاؤنٹر نیریٹو سے اپنے اچھے نیشنل پرسپیکٹو بنا کر اور ایسی کاروائیاں کر کے کہ جس میں نوجوانوں کو اس بات پہ یقین ہو کہ ہمارا مستقبل جو ہے پاکستان کے جو اداروں کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر حل کرنے میں ہے. تو میرے خیال میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اسپیشلی آئی ایس آئی ہے اس کی ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس یہ سب مل کر اس چیز کے جو وجہ بنی ہے کہ یہ اب اس طرح کے جو ٹیررسٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام میں اب ہماری
جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا اہم کردار ہے جنہوں نے ان کی توڑنے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ. احمد سعید منہا صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھے ہمارے ساتھ اور وقار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, تجزیہ پیش کر رہے تھے اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے لیے 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے لیے چھٹیوں کی منظوری دے دی. 29 جون سے لے کر 1 جولائی تک 3 چھٹیاں ہوں گی جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے لیے 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے لیے چھٹیوں کی منظوری دے دی ہے. 29 جون سے لے کر 1 جولائی تک 3 چھٹیاں ہوں گی جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس نے یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم و انسانی اسمگلر ممتاز آرائیں گرفتار کر لیا. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس نے ملزم کو وہاڑی سے گرفتار کیا. ملزم سے اہم دستاویزات، موبائل ڈیٹا سمیت اہم شواہد بھی برآمد کر لیے گئے. دوسرے مرکزی ملزم اسلم کا موبائل بھی برآمد کر لیا گیا ہے. ملزم کو مزید تفتیش کے لیے FIA کے حوالے کیا جا رہا ہے. ادھر ضلع کچہری لاہور نے غیر قانونی طریقے سے شہریوں کو بیرون ملک بھیجنے والے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. FIA نے گرفتار ملزم طلحہ شاہ زیب کو عدالت میں پیش کیا. یونان کشتی حادثہ گوجرانوالہ میں مقیم کشمیری خاندان بھی اپنے پیاروں کو گوا بیٹھا. کہا یورپ کے سفر کے دوران ایجنٹس کی جانب سے ہمارے بچے پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کھانے تک کو کچھ نہیں دیا گیا اور بار بار پیسوں کا مطالبہ کیا گیا. مزید جانیں گے نمائندہ نیو نیوز فیصل علی سے. جی فیصل. جی بالکل. چند روز قبل بارہ روم کی بے رحم موجوں کی نظر ہونے والی بدقسمت کشتی جس میں سینکڑوں مسافر جو ہیں جو ایک اچھے مستقبل کا خواب دیکھنے کے لیے عازم سفر تھے وہ مارے گئے. اس وقت بہت ساری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. اس وقت ہم کوٹلی آزاد کشمیر میں موجود ہیں. یہاں ہمارے ساتھ اس بدقسمت نوجوان کے چچا موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے. آپ بتائیے گا کہ آپ کے جو بھتیجے تھے ان کا سفر کتنا عرصہ پہلے شروع ہوا, آپ کے ساتھ وہ رابطے میں تھے, اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میرے بھتیجا محسن فاروق میرے بھائی ہیں, گجرانوالہ میں سیٹل ہیں. فاروق احمد ان کا نام ہے. ان کا بڑا بیٹا ہے محسن فاروق, تو اس نے اسی طرح اس ایجنٹ نے میرے بھائی کو یہ 8 سے 7 مہینے پہلے اس نے بتایا کہ 22 لاکھ روپیہ ہمارا لیا, اور اس نے بھائی کو اس میں میرے بھتیجے کو یہ کہا کہ ہم اٹلی اس کو پہنچائیں گے 22 لاکھ. جی بالکل. اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے اس کے والد نے 22 لاکھ روپے میں اپنا گھر فروخت کیا, اور اس یقین دہانی پر کہ اسے باہر یورپ کے کسی ملک پہنچا دیا جائے گا. اس پوری صورتحال میں جو انتظامیہ کا ابھی تک ایڈمنسٹریٹو رول ہے اس پر بھی ان کے شکوک و شبہات ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل علی آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, نجم سیٹھی نے ہوا کا رخ بھانپ لیا. چیئرمین PCB دوڑ سے باہر ہو گئے. کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان تنازع کا سبب نہیں بننا چاہتا. ٹویٹر پیغام میں کہا کہ عدم استحکام PCB کے لیے ٹھیک نہیں. موجودہ صورتحال میں اب چیئرمین شپ کا امیدوار نہیں ہوں. امریکی ریاست اوکلاہوما میں آسمان پر بادلوں کا خوبصورت منظر. فوٹیج میں طوفان کے انتباہ کے درمیان ریاست اوکلاہوما پر بادل بنتے ہوئے دکھایا گیا ہے. بہترین شکاری کا خطاب حاصل کرنے کی دوڑ میں روسی شہری بھی کود پڑا. ہالی ووڈ فلم کرائیون دی ہنٹر کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور فلم 6 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے.